ہو جائے گی آپ سے. اچھا شجی وہ سیٹھ غریب لال کہتے ہیں وہ محمد کی ایک بیٹی تھی, اس کے دو بیٹے, ایک کے جنازے پہ تیر, دوسرا کہتے 53 منٹ جنازہ تیروں پہ رہا. رو اس واسطے رہے ہیں جہاں پہ بطول کا بیٹا اتارا گیا وہاں پہ قتل نہیں ہوا. ہاں میں کوئی غیرج پڑھ رہا ہے تو شیعہ قوم ہے, درنا علی قوم ہے. مولا بچیاں نے سکھ دے وے تو جوانیاں. اچھا حسین ابن فاطمہ بنت مصطفیٰ؟ اس نے کہا ہاں. اس نے کہا یعنی تمہارے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ یہ جو تم ماتم کر رہے ہو اس ماتم حسین کے لیے ہے, حسین کا تعلق محمد سے ہے؟ اس نے کہا ہاں. کب؟ کہتا 61 ہجری 10 محرم. کہتا 1300 سال بعد. وہ کہتے ہیں ہاں بات ہی ایسی ہے, 13 لاکھ سال کہتے کوئی پتہ نہیں, بس جسے جو ملتا تھا. اللہ کرے آپ گھر پہنچے تو بعد میں شام ہو, لیکن جتنی آئی ہے نا کوئی اکیلی نہیں آئی, لیکن جو یہاں پہ آئی بیٹھی ہے نا پردے میں کوئی بقیہ سے آئی ہے. ماتم واجب ہے, ماتم واجب ہے. کوئی زخمی رخساروں سے. اللہ ماں کہتے اچھا ہندو تم اس واسطے روتے ہو کہ محمد کی بیٹی کا بیٹا 10 محرم 61 ہجری کو مارا گیا؟ اس نے کہا ہاں. قبلہ تو لے کے بابا جی میرے بزرگوار سید زادہ میں 23 سال ہو گئے نا ملک جی اے بہن بھرا دی نوکری اچ میں کدی مجلس لان واسطے مجمع دی محنت نہیں کی تھی. میں ہاتھ بدی کھڑا تھوڑا بچہ جڑا اس فکر تے ہائے نہیں نہ کرے گا. اللہ جاندا جنگ تے ارمان رہے گا. اللہ جانے راز کیا تھا جب اس نے کہا نا حسین ابن علی, حسین ابن فاطمہ بنت محمد. اچانک ہندو کہتا ہے اچھا یہ بتا جسے اتنے ظلم سے قتل کیا گیا تو بتا قاتل کون تھے؟ ہائے 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 ہائے, واہ بھائی واہ, واہ بھائی واہ. ہاں بطول دی بچڑی پرسہ وصول کر. جی 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 قبلہ جی صاحب. اس نے کہا بتا مارنے والے کون تھے؟ مارنے والوں کا نام آیا, ماتمی کی ڈھا نکل گئی. رو کے کہتا ہے کیسے بتاؤں مسلمان کلمہ گو اسلام لانے والے. ہندو رو کے کہتا ہے سچ بتا کیسے مسلمان تھے اسلام ذبح کرتے رہے؟ اللہ مان اللہ مان اللہ مانو. جی کراں جی کراں. کیسے کاری تھے قرآن قتل کر دیا, کیسے دیندار تھے دین مار ڈالا. صرف مارا نہیں, صرف مارا نہیں ملک جی بچڑیاں نے قربان ہوئے. میں زندگی پہلی بار یہ سطر پڑھنی ہے. آج دنیا کہتی ہے ختیجہ کا دین پہ لگا کیا ہے؟ ختیجہ کا دین پہ کچھ نہیں لگا, بس مسلمانوں اتنا لگا ہے ایک کبرا کا جہیز اتنا تھا جو ختیجہ نے دیا تھا جسے لوٹتے لوٹتے 9 لاکھ کو 3 گھنٹے لگ گئے. علامہ
کہتے اچھا مسلمانوں نے مارا، کلمہ پڑھنے والوں نے محمد کا بیٹا ذبح کر دیا؟ وہ کہتے ہاں۔ کہتا بڑا ظلم ہوا۔ اب اس نے ماتمی کا ہاتھ پکڑا۔ سیٹھ کہتا ہے دیکھ میں کلمہ نہیں پڑھنا، نہ مجھے شیعہ ہونا ہے نہ مسلمان ہونا ہے، بس تو ایک بات بتا، جب سے تو نے حسین کا نام لیا ہے نا میرے سینے میں دل دھڑکنے لگ گیا ہے، تو مجھے بتا میں حسین کا ماتمی بن سکتا ہوں یا نہیں بن سکتا؟ وہ رو کے کہتا ہے کوئی کلمے کی ضرورت نہیں، تیرا جب جی کرے جہاں کرے تو رو، جو زخمی پہلو والی، اور رو کے کہتی ہے کہاں پہ پرسا اور میرا بے کفن بیٹا۔ جی بس نتیجے پہ آ گیا ہوں، جس کے لیے آپ کے 10 منٹ لیے ہیں اس فکرے پہ آ گیا ہوں۔ اچھا سیدزادہ مخدوم صاحب قبلہ ملک جی اس نے اعلان کروا دیا، ممبئی شہر کے مکینوں، او ممبئی والو ایک ضروری اعلان سنو، ہر سال 1 محرم سے لے کے 10 محرم تک ممبئی شہر کی مغل مسجد میں مجلس عزا برپا ہوا کرے گی، جس میں حسین کا ذاکر حسین کا بے جرم قتل سنایا کرے گا۔ میں ہندو ہو کے منت کرتا ہوں اسے رونے کے لیے ضرور آنا، جسے رونے کے لیے سکی بہنیں قاتل کی منت کر کے کہتی تھی نہ مار، اور اسے اکبر کی برچھی مار گئے، نہ مار۔ اللہ مان اللہ مان اللہ مان، یقیناً منظور مجلس ہے، یہ مجلس عزا ہے، یہ مجلس عزا ہے۔ واہ بھائی واہ کیا بات ہے، بس دعا دین لگا تو جان لگا جی۔ اچھا سیدزادہ اعلان ہو گیا 1 محرم سے 10 محرم تک ممبئی شہر کی مغل مسجد میں مجلس عزا ہوتی۔ وہ ہندو سیدزادہ سر سے اپنی چادر اتارتا، جھولی اس میں تبرک ڈالتا، تبرک ڈال کے نا مسجد کے دروازے پہ کھڑا ہو جاتا، جو مجلس سن کے نکلتا نا تبرک دیتا، سر جھکا کے کہتا بے کفن کو کفن کو رونے والے تیرا شکریہ، میں راضی، اللہ کرے شبیر کی ماں راضی جائے، اور لٹے سحروں کو رونے والے میں تیرا شکریہ ادا، اور شام غریبہ کا ماتمی تیری مہربانی، اور زخمی کانوں کی عزادہ۔ اللہ مان جی منظور مجلس ہے۔ حاجی صاحب بندے مارنے سے مطلب نہیں، بس پیغام پہنچانا ہے، بس پھیل گئی شجی یہ داستان پورے ہندوستان میں کہ حسین کا ماننے والا ہے ہندو، ہے بڑا عزادار، بڑا مانتدار، بانی مجلس ہے۔ لوگ اس کے پاس جانے لگے، کوئی میرے جیسا چاچا جی مسکین بندہ جاتا، جا کے کہتا میں نے مجلس کروانی ہے گھر پہ، ذاکر نے دور سے آنا ہے، اسے دینے کے لیے کرایہ نہیں، زیادہ راہ نہیں، وہ نوکر کو کہتا اسے زیادہ راہ دے دے ذاکر کا۔ کوئی کہتا میں نے گھر پہ عزاداری کروانی ہے، شبیر کے ماتمی آئیں گے، ان کو کھلانے کے لیے تبرک نہیں، وہ اس کے کہتا نوکر کو تبرک دے دے، کوئی کچھ، جب پورے انڈیا میں مشہور ہو گئی۔ نوکر پاس آیا، ایک دن آ کے کہتا دیکھ تو میرا شریف آقا ہے، میں تیرا دیانتدار ملازم ہوں، تو جو بھی آتا ہے نہ ماننے کے لیے، ذاکر، ماتمداری، سنگت، تازیہ، جلوس، ذوالجنا، عزاداری، تو کہتا دے دے، آخر میں نے تجھے حساب دینا ہوتا ہے، تو بتا ان پیسوں کا اندراج کہاں پہ کروں؟ حاجی صاحب ہون ارمان لگنا ہے، بندہ شیعہ ہے، شبیر دے اجڑان دا ارمان ہے تے ہائے نہ کر سکے ہوئے شیعہ، وہ کہتا ہے جا بازار سے نیا رجسٹر لیا، رجسٹر کے اوپر لکھ حسین غریب الوطن کا کھاتا۔ اللہ مان اللہ مان اللہ مان اللہ مان، واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، نگری جی وے پتوں کی دیو میں قربان جاواں تھوڑیاں کوکاں تو۔ جی بس اکبر کے بے کفن بابے کا کھاتا، لکھا امیر المومنین کے پیاسے بیٹے کا کھاتا، لکھا محمد کے زخمی رخسارہ والے بیٹے کا کھاتا۔ آج کے بعد جو تو دینا مجلس ماتم نظر نیاز تو اندراج اس میں لکھ کر دینا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، ختم ہو گئی مجلس۔ غلط پڑھا سیدزادہ میں نے جوانی نصیب نہ ہوئے، جیسے کتاب میں ابا جی لکھا ہے ویسے وقت نے پلٹا کھایا، اس ہندو کا سارا کاروبار بیٹھ گیا، اس کا بزنس تباہ ہو گیا، اس کا پیسہ چلا گیا،
یہ پوری حکومت ہندوستان کا مقروض ہو گیا۔ آخری شام یہ اپنے گھر میں بیٹھا تھا، یہی نوکر پاس آیا، آواز دے کے کہتا ہے سیٹھ غریب لال، کہتا ہے جی، کہتا ہے آج ہمارے پاس کچھ نہیں بچا، ہمارا کاروبار بیٹھ گیا ہے، ہم حکومت ہندوستان کے مقروض ہو گئے۔ آج کی رات میں بڑے دکھی دل سے تمہیں یہ خبر سنانے آیا ہوں، تمہارے اور تمہارے گھر والوں کے سر پہ یہ محل آخری رات ہے، کل صبح سورج طلوع کرے گا یا ممبئی گورنمنٹ آ کے تیرے محل کو سیل بھی کر دے گی، اس کی بولی بھی لگ جائے گی، تیرے گھر والے بازار میں آ جائیں گے۔ اور سیاہ تیرون نہیں آندہ، سمجھ آیا ہی نہیں، جب بازار میں آنے کا نام آیا، غریب لال کہتا ہے میریاں جو بازار میں آئیں گی، کوئی علی کی زینب سے زیادہ پردادار اور کوئی شبیر کی سکینہ سے اللہ مان اللہ مان اللہ، جی 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 جی، بس آخری ستارے ملنگا، روکنا نہیں آخری ستارے کا، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، نہ ہم کوئی مدینے والے ہیں، نہ میریاں کوئی علی کے جے بیٹیوں کے جیسے پردادار ہیں، شہزادیاں بھی تو بازاروں میں آ جایا کرتی ہیں، مجھے کوئی دکھ نہیں، میرا ضمیر مطمئن ہے، میں نے پورے ہندوستان میں کسی سے نہ کوئی دھوکہ کیا ہے نہ دغا کیا ہے، کاروبار میں نقصان ہو جاتے ہیں، اب پر تو یہ بتا کوئی ہمارے بچنے کا طریقہ ہے؟ نوکر کہتا ہے کوئی طریقہ نہیں، کہتا ہے کوئی طریقہ نہیں، کہتا ہے کوئی طریقہ نہیں، کہتا ہے کوئی کلیہ نہیں۔ اچانک نوکر کو یاد آیا، بدن پہ کپ کپی آئی، آواز دے کے کہتا ہے ہاں سیٹھ ایک طریقہ ہے، کہتا ہے کون سا جلدی بتا۔ ڈوبتے کو سید زادہ تنکے کا سہارا، وہ آواز دے کے کہتا ہے وہ جو پوری زندگی تو نے حسین غریب الوطن والا رجسٹر بنایا تھا نا، میں رجسٹر لا دیتا ہوں، تو لے جا جہاں پہ حسین رہتا ہے اس کے وطن پہ چلا جا، اسے بول میری غیرت کا مسئلہ اور میری بیٹیوں کے سر پہ چادر کوئی نہیں۔ اللہ مان اللہ مان اللہ مان اللہ مان، آخری سطر آخری سطر آخری سطر، کوشش کرو ہر بندہ شامل ہو جائے ماتم میں۔ جی 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 جی، اس نے کہا جہاں پہ رہتا نا حسین غریب الوطن چلا جا، رجسٹر دے، اسے بول تیرا قرضہ لوٹائے۔ غریب لال کہتا ہے رجسٹر چھوڑ تو چلا جا، میں جانوں اکبر کا پاپا اور میں جانوں غازی کا آقا۔ اللہ مان اللہ مان اللہ مان، اجر و کمال اللہ۔ جس سطر کے لیے اب تک آپ کو زحمت سماعت دی گیا، آخری سطر چڑھن لگا ممبر سید زادہ، وہ کہتا ہے رجسٹر چھوڑ چلا جا، میں جانوں اکبر کا بابا جانے، میں جانوں کربلا کا غریب جانے۔ اے غلط پڑا جوانی نصیب نوے پتوں کی والے، نوکر باہر چلنے لگا، یا اچانک اس نے دیکھا محل کا صدر دروازہ کھلا، دروازے کے ایک عربی نسل کا گھوڑا اندر داخل ہوا، اکیلا گھوڑا نہیں آیا، اوپر گھوڑا سوار بھی تھا، سوار کے سر پہ کالے سیاہ رنگ کا عمامہ، چہرے پہ نقاب، گھوڑا لا کے غریب لال کے سر پہ آیا، ہاتھ بڑھائے گھوڑے سوار نے، کہتا ہے لے یہ جنہ یہ پوٹلی لے، اس سے اپنا قرضہ لوٹا دے، یہ کاغذ کا پرچہ ہے، کہتا ہے پرچے پہ کیا ہے؟ آواز آئی یہ جنت کا پروازہ، جنت کا نام آیا۔ غریب کہتا ہے جنت ہندو کو دیتا ہے، بتا تو کوئی کربلا کا غریب اور بتا تو کوئی زہرا کا لال۔ اللہ ولعنت اللہ علی قوم الکافرین وسیعلم الذین ظلموا وینقلب ینقلبون۔ یا مالک رکاب یا حازم الاحزاب یا مفتح الابواب یا مسبب الاسباب سبب لنا سببا لا نستطيع له طلبا بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین یا قاضی الحاجات یا مسبب الاسباب یا مفتح الابواب